بانو قدسیہ کا دل ہلا دینے والا مضمون، مرد حوث کا پجاری۔ جب عورت مرتی ہے اس کا جنازہ مرد اٹھاتا ہے، اس کو لحد میں یہی مرد اتارتا ہے، پیدائش پر یہی مرد اس کے کان میں اذان دیتا ہے، باپ کے روپ میں سینے سے لگاتا ہے، بھائی کے روپ میں تحفظ فراہم کرتا ہے اور شوہر کے روپ میں محبت دیتا ہے، اور بیٹے کی صورت میں اس کے قدموں میں اپنے لیے جنت تلاش کرتا ہے۔ واقعی بہت حوث کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ حوث بڑھتے بڑھتے ماں ہاجرہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صفا و مروہ کے درمیان صحیح تک لے جاتی ہے۔ اسی عورت کی پکار پر سندھ آ پہنچتا ہے، اسی عورت کی خاطر اندلس فتح کرتا ہے، اور اسی حوث کی خاطر 80% مقتولین عورت کی عصمت کی حفاظت کی خاطر موت کی نیند سو جاتے ہیں۔ واقعہ مرد حوث کا پجاری ہے، لیکن جب ہوا کی بیٹی کھلا بدن لیے چست لباس پہنے باہر نکلتی ہے اور اس کو اپنے سحر میں مبتلا کر دیتی ہے تو یہ واقعہ حوث کا پجاری بن جاتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کھلا گوشت تو آخر کتے بلیوں کے لیے ہی ہوتا ہے۔ جب عورت گھر سے باہر حوث کے پجاریوں کا ایمان خراب کرنے نکلتی ہے تو روکنے پر یہ آزاد خیال عورت مرد کو تنگ نظر اور پتھر کے زمانہ کا جیسے القاب سے نواز دیتی ہے کہ کھلے گوشت کی حفاظت نہیں، کتوں بلوں کے منہ سینے چاہیے ہے۔ 70,000 کا سیل فون ہاتھ میں لے کر، تنگ شرٹ کے ساتھ پھٹی ہوئی جینز پہن کر، 4,500 کا میک اپ چہرے پر لگا کر، کھلے بالوں کو شانوں پر گرا کر، انڈے کی شکل جیسا چشمہ لگا کر، کھلے بال جب لڑکیاں گھر سے باہر نکل کر مرد کی حوث بھری نظروں کی شکایت کرے تو ان کو توپ کے آگے باندھ کر اڑا دینا چاہیے، جو سیدھا یورپ و امریکہ میں جا گرے اور اپنے جیسی عورتوں کی حالت زار دیکھے جن کی عزت صرف بستر کی حد تک محدود ہے۔ سنبھال اے بنت ہوا اپنے شوخ مزاج کو، ہم نے سرے بازار حسن کو نیلام ہوتے دیکھا ہے۔